بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی یہ اس کا 242واں پروگرام ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ہی یہ پروگرام ہے، اور اس کشیدگی کے دوران جہاں بہت سارے دوسرے میڈیا نے جیسے اخبارات اور پی ٹی وی اور سوشل میڈیا اور نجی ٹیلی ویژن چینل نے اپنی کارکردگی دکھائی، اسی طرح ریڈیو پاکستان بھی اس دوران اپنا کام کرتا رہا۔ ریڈیو پاکستان کا ایک شاندار ماضی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے قیام کے بعد سے جس طرح قوم کو معلومات فراہم کرتا رہا ہے، اطلاعات فراہم کرتا رہا ہے، جس طرح اپنے پروگراموں کے ذریعے تربیت کرتا رہا ہے، جس طرح سے ادب اور شاعری اور نثر نگاری کو فروغ دیا ہے، جس طرح اس کے پروگراموں نے طلباء میں معلومات اور آگہی کو پھیلایا ہے، جس طرح سے ریڈیو پاکستان نے ایک طویل عرصے تک حکومت پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے خبریں نشر کی ہیں، اس نے آج تک کوئی غلط خبر نشر نہیں کی اپنی طرف سے۔ اب اسے اگر کوئی غلط خبر دی گئی اور وہ اس سے نشر ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو آپ پالیسی والے خانے میں اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن خود ریڈیو پاکستان میں جس طرح صحافیوں کو تربیت دی جاتی ہے، جس طرح ان کو تیار کیا جاتا ہے، آج بھی پی ٹی وی بھی اور دیگر نجی چینل اگر اس سے فائدہ اٹھائیں تو ان میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ بہرحال ریڈیو پاکستان کے ایک شاندار کارکردگی کا زمانہ بھی ایک وقت ختم ہوا، اور 1964 میں پہلا سرکاری ٹیلی ویژن چینل آنے کے بعد اس کا زوال کا، اس کی اہمیت اور قدر میں کمی کا ایک دور شروع ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا پیریڈ تھا جو سن 80 تک چلتا رہا، دونوں کام چلتے رہے۔ ٹیلی ویژن کو اہمیت ضرور دی جانے لگی، لیکن ریڈیو پاکستان بھی اپنے کام کی وجہ سے اپنی اہمیت منواتا رہا۔ ریڈیو پاکستان صرف لوکل خبریں دینے کے لیے، پاکستان کی خبریں دینے کے لیے نہیں تھا، اور نہ اب ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ایکسٹرنل سروس دنیا بھر میں 25-30 زبانوں میں پاکستان کا موقف پیش کیا کرتی تھی، پاکستان کی خبریں پیش کیا کرتی تھی، پاکستان کے حالات حاضرہ پر، پاکستان کی ترقی پر، پاکستان کی حکومت کی پالیسی پر، اس کے خارجہ شعبے میں موقف کو پیش کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ورلڈ سروس تھی جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کی خدمت کیا کرتی تھی، انہیں اپنے ملک کے واقعات سے آگاہ کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ہماری لوکل سروس تھی، مقامی زبانوں میں پر ریڈیو پاکستان سے کم 15-20 زبانوں میں خبریں نشر ہوتی تھیں، سندھی میں الگ، پنجابی میں الگ، بلوچی میں الگ، ہر جگہ کی خبریں، اس علاقے کی خبروں کو نمایاں کرتے ہوئے بلیٹن پیش کیے جاتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ریڈیو پاکستان نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے، لیکن اب اس پر سوائے افسوس کے اور کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے اور خود اس کے وزراء نے، خود ان کا معیار اتنا گر گیا تھا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈیو پاکستان کر کیا رہا ہے۔ ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں ریڈیو پاکستان کی ہے، کیا فائدہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں ایف ایم اسٹیشن۔ ارے بھائی، ایف ایم میں اور میڈیم ویو ٹرانسمیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندوستان نے پنجاب کے بارڈر پر کشمیر سے لے کر رنکش تک ایک ٹرانسمیٹر کا جال بچھایا ہوا ہے، اور وہاں سے ریڈیو کے پروگرام، جب آپ کا ٹرانسمیٹر بجلی جانے کی وجہ سے چپ ہوتا ہے تو اس وقت خود بخود ہندوستان کی ٹرانسمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ متعدد سروسز ریڈیو کی بند کر دی گئی ہیں، میڈیم ویو ٹرانسمیٹر بیکار پڑے ہیں، اور ایف ایم
اس کی جگہ ایف ایم کی رینج کتنی ہوتی ہے؟ ایف ایم کی رینج 35-40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ایف ایم نشریات کا مزاج ہی کچھ اور ہے، اس کا مزاج تفریحی زیادہ ہے، معلوماتی بھی ہے لیکن کم ہے۔ لیکن ریڈیو پاکستان ایک ادارہ تھا جس نے اس پوری نسل کی تربیت کی ہے، اور آج بھی ریڈیو پاکستان کی خبروں کا معیار بہت عمدہ ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر ریڈیو پاکستان کے بلیٹن نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کا کوئی بلیٹن، کوئی ضروری نہیں ہے سارے دن آپ اسے سنیں، لیکن آپ رات کو 8 بجے سن لیں، آپ صبح 7 بجے سن لیں، آپ کو اس پورے 12-20 گھنٹوں کی پوری خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ ان کا معیار، اس کے جملے، اس کی ترتیب بہت عمدہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دیگر چینلوں نے اور پی ٹی وی نے بھی بجائے بہتری لانے کے ہندوستانی چینلوں کی نقل کر کے اس قوم کا بھی وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، صحافت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بہرحال اصلاح کی گنجائش ہے، ریڈیو میں بھی بہت اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس کو اس کا صحیح مقام دیا جائے، اس کو اس کی صحیح جگہ دی جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے زمانے میں جب رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو بے نظیر بھٹو محترمہ کے زمانے تک بھی یہ تھا کہ وہ پوچھا کرتی تھیں کہ ریڈیو والے آ گئے۔ یہ اہمیت ان کے زمانے تک بھی تھی۔ ریڈیو کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ کھیت میں ہل چلانے والا کسان، ٹریکٹر چلانے والا کسان، وہ بھی ریڈیو سن رہا ہوتا تھا۔ کارخانے میں کام کرنے والا مزدور، وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، وہ ریڈیو ہی سن سکتا تھا۔ کسی ندی کے کنارے، کسی باغ میں، کسی صحرا میں کوئی کام کرتا ہوا، کوئی سفر کرتا ہوا مسافر، وہ ریڈیو سنا کرتا تھا۔ اور آج بھی اگر آپ اپنے یہاں کچھ تبدیلیاں کریں، کچھ بہتری لائیں، کچھ اصلاح لائیں، تو آج بھی ریڈیو سے بہت زیادہ دنیا بھر کے ملکوں میں ریڈیو سے ابھی بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کے یہاں خالی ایف ایم نشریات پہ بھروسہ نہیں کیا جا رہا۔ بی بی سی کو آخر فنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ بی بی سی خود کماتی ہے۔ بی بی سی کو بھی سارے فنڈنگ جو ہے وہ ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ہوتی تھی ایکسٹرنل سروس کے لیے۔ ہم بھی یہ کام، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کماتا کیوں نہیں؟ ریڈیو پاکستان کمانے کا ادارہ نہیں ہے۔ کمانے کا ادارہ اسٹیل مل تھا، کمانے کا ادارہ پی آئی اے ہے، کمانے کا ادارہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے۔ یہ کمانے کے، یہ سروس دینے والے ادارے ہیں، یہ خدمت کرنے والے ادارے ہیں۔ ان کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، کمپیئر کرنا اور خالی کارپوریشن قرار دینے سے یہ مطلب نکالنا کہ یہ کمانے والے ادارے بن گئے ہیں۔ کارپوریشن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کارپوریشن کا جو ایکٹ سن 1972 میں بھٹو صاحب نے نافذ کیا تھا، اس کا مقصد اسے سرکاری چنگل سے آزاد کرنا تھا، اور اس کو یہ آزادی دینا تھا کہ اس کے اندر کام کرنے والے پروفیشنل لوگ اپنی مرضی سے پالیسیاں بنائیں، ان کو اس کی منظوری کے لیے بار بار وزارت اطلاعات کی طرف بھاگنا نہ پڑے۔ یہ اس ایکٹ کا مقصد تھا۔ آج انہوں نے اس ایکٹ میں ہی تبدیلی کر کے اس میں ایسے لوگوں کو ڈائریکٹر بنا دیا ہے جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس، وزارت دفاع کے ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ آپ کے لیے، نتیجہ یہ ہے کہ جو کام پہلے 15 دن میں ہوتا تھا، 10 دن میں ہوتا تھا، ہر مہینے ہوتا تھا، وہ 6 مہینے نہیں ہوتا، کیونکہ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کام، اور خاص طور پہ جب ریڈیو کے بارے میں ان کی رائے اب یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنا وقت کیوں ضائع کریں گے؟ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا کہ ریڈیو پاکستان کے پروفیشنل بورڈ آف ڈائریکٹر کو کم درجہ کر کے ایک دوسرا، شاید ان کی نیت نیک ہو، نتیجہ بہت خراب۔ ریڈیو پاکستان آج بھی بہت اچھی خبریں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے جو پروگرام ہیں، نئی موسیقی آ رہی ہے، نئے گلوکاروں کو متعارف کرایا جا رہا ہے، علاقائی زبانوں میں کیا کچھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب ٹرانسمیٹر یہ آپ کے میڈیم ویو کے ٹرانسمیٹر یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا گلہ، کیا شکوہ۔ اللہ تعالیٰ شاید کوئی صورت نکالے کہ کچھ سمجھدار ریڈیو کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اس کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہو وہ کریں۔
ریڈیو پاکستان کے اپنے عملے کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنے پروگراموں پر غور کرے، اپنی پالیسیوں پر غور کرے، جو کچھ ان کے اختیار میں ہے، اور اس کو بہتر بنانے کی، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب 5,000 لوگ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہوں جس کو حکومت سے امداد ملتی ہو. کم لوگ. ہر پروڈیوسر اب خود براڈ کاسٹر بنے، ہر پروڈیوسر اب خود اسکرپٹ رائٹر بنے. یہ کیا ہے کہ آپ ایک بڑا بجٹ اس بات کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسکرپٹ رائٹر کو پیسے دینے ہیں، ہم نے خبریں پڑھنے والے کو پیسے دینے ہیں، ہم نے ڈرامے میں حصہ لینا. بھائی آپ کے اپنے لوگ اس قابل ہونے چاہیے اگر آپ براڈ کاسٹر ہیں. اور اگر آپ خالی منشی ہیں اور خالی آپ حالات حاضرہ، اب حالات حاضرہ ایسی چیز ہے کہ یہ خالی نیوز والوں کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. حالات حاضرہ کا پروڈیوسر ہونا کیا مطلب ہے؟ بھئی آپ خود ان حالات کا علم رکھتے ہوں، آپ ان پر بول سکتے ہوں، آپ خود ان میں شریک ہوں، آپ اس کے اینکر خود بنیں. آپ ایک بھاری رقم دے کے باہر سے کسی پروفیسر کو، کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کسی کو بلانا ہے ضروری ہے وہ آپ بلائیں، لیکن خود جیسے ریڈیو کا ڈائریکٹر آف نیوز تک خود خبر بنانا جانتا ہے، اگر وہ باہر کسی ملک کے دورے پہ جاتا ہے وہ خود خبر بنائے. لیکن کیا پروگرام میں ڈائریکٹر ایسا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ پروفیشنل ادارہ ہے، اس پروفیشنل ادارے میں ایڈمنسٹریشن کم سے کم ہونی چاہیے. اس میں خالی پروگرام مینیج کرنے کے لیے پروگرام مینیجر ہو اور ڈپٹی کنٹرولر ہو. آپ ان لوگوں کو سہولتیں دیں، ان کو مراعات دیں جو عید اور بقرعید کو بھی ریڈیو پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، جو رات کے 3 بجے 4 بجے آ کے خبروں کی تیاری شروع کرتے ہیں، جو لوگ گھروں پہ بیٹھتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو بھی ان کے برابر قرار دیا ہوا ہے. کوئی ایڈیشنل فوائد، کوئی ایڈیشنل الاؤنس آپ ان لوگوں کو نہیں دیتے جو عید کے دن بھی، بقرعید کے دن بھی، تہوار کے دن بھی، چھٹی کے دن بھی ریڈیو کے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں، ریڈیو کے نیوز روم میں موجود ہوتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. شاید کوئی بندہ خدا سمجھدار قسم کا اس پورے شعبے میں آ جائے اور وہ کچھ بہتری کی کوشش کرے. انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.